فیروز خان نے کہا تھا کہ ان کے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ ان کو دی جائے، اور انہوں نے پوری ایک بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ عدالت کے سامنے یہ بات ثابت کر سکیں کہ جو ان کی اہلیہ تھیں، مطلب ایلیزے، وہ بچوں کو کسی طور پہ بھی ذمہ داری کے ساتھ نہیں پال رہی ہیں۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شوبز سے ایک اور نئی طلاق ہوئی ہے، یعنی کہ فیروز خان اور ان کی ایکس وائف ایلیزے کی۔ اور جب ان کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، اس وقت سب سے پہلا ویڈیو میں نے بنایا تھا، جو کہ آج سے کئی مہینے پہلے میں بنا چکی ہوں۔ اس کے بعد جب ان کی جس دن طلاق ہوئی، اس دن بھی سب سے پہلا ویڈیو میں نے بنایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ عدالت میں ابھی جانے والے تھے، تو اس سے پہلے جو ان کے وکلاء کی رائے تھی، وہ بھی سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اور ابھی پھر کچھ ایکسکلوزیو چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ طلاق کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ طلاق تو دے دی ہے، لیکن اس کے بعد بچوں کی کسٹڈی، خرچہ، بہت ساری چیزوں کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب لگاتار فیملی کورٹ کے اندر فیروز خان کی بھی آئے روز پیشی ہوتی ہے، اور ان کی جو اہلیہ ہیں ایلیزے، وہ بھی آتی ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت بھی فیروز خان نے کہا تھا کہ ان کے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ ان کو دی جائے، اور انہوں نے پوری ایک بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ عدالت کے سامنے یہ بات ثابت کر سکیں کہ جو ان کی اہلیہ تھیں، مطلب ایلیزے، وہ بچوں کو کسی طور پہ بھی ذمہ داری کے ساتھ نہیں پال رہی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پچھلی پیشی میں یہ الزام عائد کیا تھا اپنی ایکس وائف ایلیزے پہ کہ وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتی، جبکہ جج صاحب نے جب ایلیزے سے پوچھا تھا کہ بچوں کی عمر ہے اسکول جانے کی، اور بچے جو ہیں وہاں پہ اچھے اسکول میں ڈیفنس کے اندر پڑھتے تھے، ان کا ایڈمیشن بھی ہوا ہے، جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیروز خان نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے میں لاکھوں روپیہ فیس جمع کروا رہا ہوں، لیکن میری مسز جو ہیں وہ نہیں بچوں کو اسکول بھیجتی۔ تو اس پہ جب جج صاحب نے پوچھا تھا ایلیزے سے، تو ایلیزے نے جو آگے سے اپنا رد عمل دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی تو وہ ڈیفنس میں رہتی تھی اور بچوں کو چھوڑنے کے لیے وہ جاتے تھے، لیکن اب وہ گلستان جوہر میں یعنی کہ رہتی ہیں اپنے والدین کے پاس، اور وہاں سے ڈیفنس کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی لمبا ہے۔ ایلیزا نے کہا تھا کہ یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو وہاں پر چھوڑ کر آئیں، یعنی کہ ڈیفنس کے اندر۔ تو لاسٹ جو ہے وہ پیشی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی ڈیٹ پڑ گئی تھی، اور اب کی بار کیا ہوا ہے کہ الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ بہت ہی گھنونا اور بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دونوں سائڈز کے وکلاء نے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں وہ کیا لگائے ہیں، اور اس کے بعد فائنلی اب اس کیس کا کیا ہوا ہے، اور بچوں کی کسٹڈی کس کو ملے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی پیشی کے فوراً بعد فیروز خان جو ہے وہ عمرے کے لیے نکل گئے ہیں، اپنے کس فیملی ممبر کے ساتھ گئے ہیں، اور لوگوں نے ان کو ٹرولنگ کا، بیشنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ تو چلیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جب عدالت کے اندر پہنچے فیروز خان، تو سب سے پہلا جو ان کا مطالبہ تھا جج صاحب کے سامنے وہ یہ تھا کہ ان کو بچوں کی کسٹڈی دی جائے۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچے جو اگر چھوٹے ہوں تو کسٹڈی ماں کے پاس رہتی ہے، لیکن دلائل کے طور پہ ان کے جو وکلاء کی ٹیم تھی، انہوں نے جو اپنے دلائل دیے وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی ہوں۔ سب سے پہلا ان کی جو دلیل تھی جج صاحب کے سامنے وہ یہ تھی کہ بچوں کی کسٹڈی اس لیے باپ کو دی جائے کیونکہ باپ جو ہے وہ کماتا ہے، وہ اچھا کماتا ہے، لیکن جو ماں ہے اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اس لیے وہ بچوں کو ٹھیک طرح سے نہیں پال سکتی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ معاشی طور پہ ایلیزے جو ہیں، ظاہری بات ہے وہ مستحکم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہاؤس وائف تھی اور طلاق ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اب ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، لہٰذا بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ فیروز خان کو دی جائے، یہ کہا فیروز کے وکیل نے۔ پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو الزام عائد کیا ایلیزے کے اوپر وہ یہ تھا کہ ان کا جو دماغی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور دماغی توازن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط قسم کے مطالبات کرتی ہیں، اور یہ جو انہوں نے خرچے اور ادھر ادھر کی چیزیں کی ہیں، اس میں بھی ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ بھی غلط مطالبات ہیں، لہٰذا بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ باپ کو دی جائے۔ تیسرے نمبر پہ فیروز کے وکیل نے جو بات کی جج صاحب کے ساتھ وہ ایسی تھی کہ وہ مشکل تھی ایلیزے کے لیے ماننا۔ وہ یہ تھی کہ ایک ہفتے میں 4 دفعہ ملاقات کروائی جائے فیروز خان کے ساتھ ان کے بچوں کی، جو کہ ایلیزے کے لیے بالکل پاسبل نہیں تھا، کیونکہ ایک وہ خاتون جس کو ابھی ابھی طلاق ہوئی ہے اور وہ ڈیفنس سے بہت دور رہ رہی ہیں، گلستان جوہر کہاں، ڈیفنس کہاں، وہ بچوں کو اسکول تک تو لا نہیں پا رہی، تو ایسی صورتحال میں ایک ہفتے کے اندر 4 مرتبہ وہ کیسے ملوا سکتی ہیں؟ ایک مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ ہو گیا، لیکن جب یہ چیز ایک
کنٹینیوسلی ہوگی تو یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہو پائے گا، اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ نہیں وہ کر سکتی تو بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ دے دیں۔ تو ابھی تک میں نے آپ کو 3 الزامات بتا دیے ہیں کہ معاشی طور پہ انہوں نے کہا مستحکم نہیں ہے، دماغی طور پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ 4 دفعہ ہفتے میں ملاقات کرائی جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے بڑی عجیب سی بات کی فیروز کے وکیل نے، انہوں نے کہا کہ یہ کیس جب تک فیملی کورٹ میں چل رہا ہے اس وقت تک بچوں کی جو کسٹڈی ہے وہ پرماننٹلی باپ کو دے دی جائے، اور فائنلی جس دن فیصلہ ہوگا اس دن فیصلہ کیا جائے کہ بچے جو ہیں وہ کس کے پاس رہیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد باری آئی علیزے کے وکیل کی۔ ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ کہنا تھا، تو انہوں نے کیا کچھ کہا، انہوں نے بڑے ویلڈ پوائنٹس دیے۔ انہوں نے کہا کہ باپ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہا ہے جذباتیت میں آ کے کہ جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈی دی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ فیروز تو 24 گھنٹے شوٹس میں بزی ہوتے ہیں، دن پورا ان کا شوٹ میں گزر جاتا ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12 آورس جو ہیں وہ لگتے ہیں شوٹ میں، رات تک یعنی کہ لیٹ نائٹ تک ان کے شوٹ ختم ہوتے ہیں، اور جن دنوں میں ان کے شوٹس یہاں پر نہیں ہو رہے ہوتے ان دنوں میں وہ ابراڈ ہوتے ہیں، یا اکثر ان کی ملک سے باہر جو ہے وہ شوٹنگز ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو علیزے کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ وہ بچوں کی کسٹڈی لے کر کیا کریں گے جب وہ سارا دن بچوں کو اکیلا چھوڑ دیں گے یا ملازمین کے سر پہ چھوڑ دیں گے، تو پھر وہ کس طرح بچوں کو پالیں گے، کیونکہ وہ خود تو سارا دن نہیں ماں بن کے ان کے ساتھ رہ سکتے، اور سارا دن تو وہ شوٹ پہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو تھا یہ پوائنٹ کافی حد تک ویلڈ تھا۔ اس کے بعد علیزے نے کہا جج صاحب کو کہ یہ شخص جو ہے اس کا بھی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک ہجانی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے یہ شخص۔ علیزہ نے کہا کہ جب میں اس شخص کی بیوی تھی تو یہ پسٹل میرے سر کے اوپر تان کے مجھے بلیک میل کرتا تھا، مجھے کئی مرتبہ مارتا تھا، اور اس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہوں گی اور نہ میں مزید ظلم برداشت کروں گی۔ اور علیزہ نے کہا کہ ایسا شخص جو ہر وقت ایک ہجان میں مبتلا رہتا ہے تو یہ کیسے پاسبلٹی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب نے دونوں سائیڈوں کی جب بات چیت سنی تو انہوں نے جو اگلی پیشی ہے وہ جو 20 اکتوبر تک مؤخر کر دی۔ اب 20 اکتوبر تک مؤخر کرنے کے بعد جو فیروز خان ہے، ظاہری بات ہے اس وقت وہ بھی مینٹلی ڈپریس ہوں گے، ظاہری بات ہے ایک رشتہ ٹوٹا ہے، تو انہوں نے اپنی والدہ کو لیا اور وہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے، اور عمرے پہ جا کر انہوں نے اپنی کچھ پکچرز جو ہیں وہ شیئر کی، لیکن لوگوں نے ان کو وہاں پر بھی ٹرولنگ کا، بیشنگ کا نشانہ بنایا۔ جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی والدہ کے ساتھ تصاویر لگائیں، لوگوں نے ان کو بہت ہی برا بھلا کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تصاویر بھی آپ دیکھیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ لوگوں نے کہا کہ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کسی نے فیروز کی والدہ پہ الزام لگائے، کسی نے فیروز پہ الزام لگائے، کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو مارتے ہو اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ حج کر کے یا عمرہ کر کے تم اپنے گناہ دھو لو گے، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اللہ جو ہے وہ سن لے گا، یا یہ کہ تم کسی کا غلط کر کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو گے تو کیا یہ ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا اتو میاں تسبیح، وچو میاں کسبی، پتہ نہیں کیا کیا نیگیٹو کامنٹس آئے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، نیوز دینے کی حد تک تو آپ بتا سکتے ہو، لیکن کسی کو جج مت کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کسی کی زندگی میں کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ اس کا رشتہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کا رشتہ ٹوٹے یا اس کا گھر خراب ہو، یا اگر ایک شخص ہجانی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہوگا جو وہ ایسا کرتا ہوگا، ورنہ شوق کس کو ہے کہ کوئی ذہنی بیمار بنے یا ہجان میں مبتلا ہو۔ تو ہر ایک کی زندگی کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ رسپانسبلٹیز ہیں، کوئی پوری کرتا ہے نہیں کرتا، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیں، اس کو بیش کرنا شروع کر دیں۔ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ نہ صرف جج کرتے ہیں بلکہ مادر پدر آزاد ہو کے میسیجز ایسے کرتے ہیں، کمنٹس ایسے کرتے ہیں کہ اگلے بندے کا دل جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں کی زبان جو ہے نا اس کو بالکل لگام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اسی لیے میں کہتی ہوں ایک بے لگام گھوڑا ہے، نہیں سوچتے یار کہ ٹھیک ہے دونوں کو دعا دے دو، یہ کہہ دو کہ آپ لوگوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ضرور آپ لوگوں نے اس طرح کی بات کرنی ہوتی ہے جس سے کسی کو بہت تکلیف پہنچے۔ بہرحال یہ میرا نیریٹو ہے، ہو سکتا ہے آپ کو غلط لگے، آپ کو لگتا ہو کہ نہیں جی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ کو لگتا ہے، جو کچھ بھی آپ کی فیلنگز ہیں، آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے اور بتائیے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کرنے کے لیے گیا ہے اور اپنی تصویریں اس نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں تو اس کو اس کے مادر پدر آزاد ہو کے آپ جو مرضی لکھنا شروع کر دیں، اس کی عبادت تک کے اوپر آپ ججمنٹ پاس کر دیں، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ تو اس بارے میں جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پان۔